سردار ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے پیغام دے دیا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کو کہ اگر کمیٹی کی میٹنگ رکھنی ہے تو مجھے بتا دیں۔ اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ عمران خان صاحب کے بیانات ہیں یا حکومتی کمزوری ہے کہ وہ معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، یا 20 جنوری کا انتظار ہے عمران خان کو؟ بڑی مشہور امریکی شخصیت ہیں رچرڈ گرنیل، پی ٹی آئی میں بڑے پاپولر ہیں، ان کے گھر کو آگ لگ گئی کیلیفورنیا میں اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے پر پی ٹی آئی کے ایک کارکن کو کیسے ڈانٹا، اسے دفع ہو جاؤ کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے۔ اس کی کیا کہانی ہے یہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں عدالت کا فیصلہ آیا ہے، وہ کیا فیصلہ ہے جس کے تحت جمہوری نظام کو اور صدر کے آفس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا۔ سزا ایسی دی گئی کہ نہ گرفتاری ہے نہ نااہلی ہے۔ پاکستان کے اندر عدالتیں کیا کیا کھیل کھیلتی رہیں۔ پھر ناظرین ایک اور معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب والا، انہوں نے آج بڑا غصہ نکالا ہے پی ٹی آئی پر، وہ کیوں ناراض ہیں پی ٹی آئی سے، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ ناظرین میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ سردار ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے پیغام دے دیا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کو کہ اگر کمیٹی کی میٹنگ رکھنی ہے تو مجھے بتا دیں۔ اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ عمران خان صاحب کے بیانات ہیں یا حکومتی کمزوری ہے کہ وہ معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی، یا 20 جنوری کا انتظار ہے عمران خان کو؟ پھر اس کے علاوہ ناظرین دوسرا معاملہ ہے، بڑی مشہور امریکی شخصیت ہیں رچرڈ گرنیل، پی ٹی آئی میں بڑے پاپولر ہیں، ان کے گھر کو آگ لگ گئی کیلیفورنیا میں اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے پر پی ٹی آئی کے ایک کارکن کو کیسے ڈانٹا، اسے دفع ہو جاؤ کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے۔ اس کی کیا کہانی ہے یہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں عدالت کا فیصلہ آیا ہے، وہ کیا فیصلہ ہے جس کے تحت جمہوری نظام کو اور صدر کے آفس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا۔ سزا ایسی دی گئی کہ نہ گرفتاری ہے نہ نااہلی ہے۔ پاکستان کے اندر عدالتیں کیا کیا کھیل کھیلتی رہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ناظرین ایک اور معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب والا، انہوں نے آج بڑا غصہ نکالا ہے پی ٹی آئی پر، وہ کیوں ناراض ہیں پی ٹی آئی سے، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، سردار ایاز صادق صاحب اپنی اہلیہ کی بیماری کے باعث دبئی گئے ہوئے تھے اور مذاکرات نہیں ہو پا رہے۔ عمران خان صاحب سے کھلی فضا میں ملاقات کا مطالبہ حکومت نہیں مان رہی، یا وہ نہیں مان رہے جو کھلی فضا میں ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ اب اس کی اندرونی کہانی تو دونوں کو پتہ ہے۔ اس میں ایاز صادق صاحب نے واپس آ کے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملاقات کرانا میرا کام نہیں ہے، نہ میری ذمہ داری ہے، حکومت جانے پی ٹی آئی جانے ملاقات۔ ہاں اگر میٹنگ رکھنی ہے آئندہ ہفتے کے دوران 2-3 دن کے اندر تو دونوں فریقین مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 جنوری کو میں نے اسد قاصد صاحب کو فون پر بتا دیا تھا کہ آپ کی بات میں نے حکومت تک پہنچا دی، آپ رانا ثناء اللہ سے رابطہ کر لیں یا حکومتی زومہ سے رابطہ کر لیں۔ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، بڑے ہارڈ لائن لیتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ جی ہم نے پیشکش کی یا اسٹیبلشمنٹ نے پیشکش کی کہ بنی گالہ سب جیل میں منتقل کر دیتے ہیں عمران خان کو، وہ کہتے ہیں سب فراڈ ہے، ایسی کوئی پیشکش نہیں ہوئی۔ آپ تو وزیر دفاع ہیں خواجہ صاحب، کل ہی آپ نے یورپ کے لیے پی آئی اے کی پروازیں بحال کروائی ہیں، بڑا اچھا کام کیا ہے،
میں اس کو اپریشیٹ کل بھی کیا تھا، آج بھی کرتا ہوں، جو بھی اچھا کام کرے گا۔ وہ سرور خان جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے بیان دیا ہے، اور بیان دینا کافی نہیں ہے، شکنجے میں لائیں نا، پھر ملک کو قوم کو نقصان پہنچایا، پی آئی اے کا بیڑا بٹھایا، اس کو آپ بیان کریں، احتساب ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کہیں جی احتساب شروع کر دیا گیا ہے، پھر آپ کو مانیں گے کہ آپ تگڑے وزیر ہیں۔ آپ کی یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کی پالیسی ہے کہ جی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، مجھے پتہ ہے مریم نواز بھی یہی چاہتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ شہباز شریف چاہتے ہیں ہونے چاہیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ملک کے پورا نظام چلانا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ناظرین آ رہی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں کہتے ہیں جی شہباز شریف اردلی ہے۔ عمران خان کے نام سے جو ٹویٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک طنز کیا، شہباز گل کی وہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، سجاد برقی کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، جبران الیاس بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، وہ کر رہے ہیں۔ تو انہیں وہ فکر یاد وہ بھی ساتھ ہی ٹویٹ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کے، جو باجوہ صاحب کے ساتھ جب سیٹنگ تھی، فیض حمید کے ساتھ سیٹنگ تھی، تو کیا کہا کرتے تھے کہ میں تو چھٹی نہیں کرتا، کیونکہ چھٹی تو حساب سے لینی پڑتی ہے، تو صاحب چھٹی نہ دے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹ مین اور اردلی ایک ہسٹری ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہ کوئی فکرہ مناسب نہیں تھا۔ پھر خان صاحب نے کل جو گفتگو کی اڈیالہ جیل کے اندر، میں نے تھوڑا سا کل بھی حوالہ دیا تھا، تو عمران خان کا لب و لہجہ نہیں بدلا۔ اب 13 جنوری کو جو کچھ ہونا ہے وہ بھی میں کل بتا چکا ہوں، تو اس میں دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا صورتحال بنتی ہے۔ ناظرین، ایک امریکی صدر کے مشیر ہیں رچرڈ گرنیل ہیں، وہ عاجز آ گئے ہیں جی، بار بار عمران خان کی رہائی کا مجھ سے مطالبہ کیا جاتا ہے، میں پوسٹیں کروں، تو انہوں نے اس پر غصہ نکالا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کیلیفورنیا کے جنگلات میں آپ کو پتہ آگ لگی ہوئی ہے، غزہ میں جو بمباری کی گئی تھی اسرائیل کی طرف سے، جو ظلم ڈھائے گئے تھے، وہاں دیکھیں کیسے اللہ کا نظام ہے، تو اللہ کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی، سپر پاور اللہ ہی ہے۔ امریکہ ہوگا سپر پاور دنیا میں، لیکن اللہ سپر پاور ہے۔ تو وہاں پہ اس کا رچرڈ گرنیل کا گھر بھی جل گیا، تو اس نے ویڈیو شیئر کی، اور اس میں اس نے تنقید کی کہ جی ڈیموکریٹس کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، گورنر کو کہ جی انہوں نے ارینجمنٹ نہیں کیے، پانی نہیں رکھا کہ آگ جلدی بجھائی جا سکی۔ تو اسی دوران ایک پی ٹی آئی کے حامی ہیں، محمد نواز خان ان کا نام ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غصہ نہ کریں، ٹھنڈے رہیں، اور کہا کہ ان سے پھر ڈیمانڈ کی کہ ایک بار پھر آپ اپنے ہیش ٹیگ میں عمران خان کی ریلیز کی وہ کرنا ہے، ہیش ٹیگ کرنا نہ بھولیے گا۔ اس پر رچرڈ گرنیل کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا تمہیں کیلیفورنیا میں نہیں رہتے ہو، اس لیے دفع ہو جاؤ، اور یہ انہوں نے کہ غصہ کیا، حالانکہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، انٹرویو بھی دیا تھا کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے۔ تو باقی یہ غصے بھی آ رہے ہیں، 20 جنوری بھی آنے والا ہے، دیکھا جائے گا کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کر کے پھر آگے ٹرمپ صاحب کے معاملے پہ جاؤں گا۔ مولانا صاحب نے آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ انہوں نے پی ٹی آئی سے شکوہ کیا ہے۔ میں بھی اظہار کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جب مذاکراتی کمیٹی بنائی تو نہ مولانا کا پوچھا، نہ اچکزئی کا پوچھا۔ تو مولانا صاحب نے آج کہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا۔ پہلے اسد قیصر روز وہاں کھانا کھانے پہنچ جاتے ہوتے تھے کسی نہ کسی حوالے سے، باقی لوگ بھی جاتے ہوتے تھے 26 ترمیم کے دوران، لیکن اسد قیصر اس کے بعد نہیں گئے۔ عرفان صدیقی نے حاضری لگوا لی تھی اپنی، اور ان کو بریف کر دیا تھا، اور وہ اپنے نمبر بھی ان کے کچھ بہتر ہو گئے کہ مولانا صاحب نے آج نون لیگ پہ تنقید نہیں کی اس طرح سے، لیکن پی ٹی آئی کو انہوں نے نشانے پہ لے لیا ہے۔ ناظرین، نو منتخب امریکی صدر ہیں ٹرمپ، جن سے بڑی امیدیں لگی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، آج ایک کالم آیا ہے سہیل ورائج صاحب کا روزنامہ جنگ میں، وہ لازمی پڑھیے گا۔
پھر آگے بات کریں گے. انہیں ایک جج ہیں مرچنٹ صاحب، انہوں نے کل ان کے کیس کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ انہیں جو نہ تو جرمانہ عائد کیا گیا ہے، نہ انہیں جیل میں قید کیا جائے گا. تاہم انہوں نے جو حقائق چھپائے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ رہے گا، کہ یہ جرم کا حصہ رہے گا. اور یہ اب ہوا ہے فیصلہ. میں اس بحث میں نہیں جاتا، حالانکہ ٹرمپ صاحب جج پہ بھی تنقید کرتے رہے ہیں اور باقی بھی وہ کھیل کرتے رہے ہیں. اگر جج صاحب چاہتے تو انہیں جیل بھیج سکتے تھے، اور امریکی تاریخ میں ہوتا کہ پہلا صدر ہے جو، اور یہ بھی کر سکتے تھے جج صاحب کہ 20 جنوری کو یہ حلف نہ اٹھا سکیں اور ملک میں کیاس کی صورتحال پیدا ہو جائے، بحران پیدا ہو جائے. تو یہ وہاں ہوا. پاکستان کے اندر کیا کھیل کھیلا جاتا رہا، 2-3 مثالیں میں دوں گا فی الحال. ایک سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی مثال ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ایک خط نہ لکھنے پر انہیں عدالت بلایا، 30 سیکنڈ کی سزا دی اور 5 سال کے لیے نائل قرار دے دیا، سسٹم ڈسٹرب کر دیا. پھر پاناما کیس آ گیا، اس کی آڑ بنا کے اسٹیبلشمنٹ نے جو کھیل کھیلا اور سپریم کورٹ نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا. یہ ثاقب نثار اور اس کا ٹولہ، باجوہ کا ٹولہ، انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا. تو اب ثابت ہو چکا ہے کہ ساری سازش تھی، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. تو پھر اب ملک تو خراب ہوا نا. 2017 کے حالات دیکھیں، 2018، 20، 21، 22، 23 کے حالات دیکھیں، 24 کے حالات دیکھیں. مکانوی اب تھوڑی بہت بہتر ہوئی ہے. تو کیا ملک کہاں گیا؟ ڈالر کہاں تھا، اکانومی کہاں کھڑی تھی، جی ڈی پی کہاں تھا؟ تو یہ ساری چیزیں نقصان ہوئیں. پھر تبدیلی آئی 2022 میں، عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے، کہ کھیل میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، لیکن اس کے لیے عدلیہ کا سہارا نہیں لیا گیا، بلکہ آئینی طریقہ کار سے انہیں عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا. جو اتحادی تھے چھوٹے موٹے، ایم کیو ایم، کاف لیگ اور باقی، ان سب کو ہٹا دیا گیا، پیچھے ہٹ گئے، اور وہ پی ڈی ایم میں آگے بن گئے، اور عمران خان چلے گئے اقتدار سے. لیکن یہ جو 2 فیصلے تھے، یوسف رضا گیلانی والا اور نواز شریف والا، یہ ہماری عدلیہ کی تاریخ پہ بدنما داغ ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں، ان کے بیٹے کے جو کارنامے تھے، جو کہانیاں تھیں، وہ سب کو پتہ ہے. ثاقب نثار صاحب کے جو معاملات تھے، وہ بھی سب کو پتہ ہے. اب چھپے پھرتے ہوتے ہیں. ابھی پیچھے میری ملاقات بھی ہوئی تھی افتخار چودھری صاحب سے. لیکن دیکھیں، یہ فرق ہوتا ہے میچور نیشنز کا اور عدلیہ کے کردار کا، کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے آفس کا احترام کیا. امریکی جج نے، کہ الیکٹڈ شخصیت ہے. یوسف رضا گیلانی بھی الیکٹڈ تھا، اگر اس کو اسمبلی سے ہٹایا جاتا تو ویل اینڈ گڈ. نواز شریف بھی الیکٹڈ تھا، اقامہ نہ رکھنے کے اس میں کوئی چکر چلا کے نائل کر دیا، پھر تاحیات نائل کر دیا. تو یہ کہ اسمبلی سے جاتا نواز شریف، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. عمران خان بھی اسمبلی سے گیا، لیکن اس کی کہانی بھی ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آفس ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، پریزیڈنٹ کا، اس آفس کی عزت ہوتی ہے ہر ملک کے اندر. اور جو بھی شخصیت وہاں بیٹھی ہو، جب تک بیٹھی اس عہدے پر ہے، اس کی ایک عزت و احترام ہوتا ہے. آئین دیتا ہے، ایک معاشرہ دیتا ہے اس کو عزت. اس حساب سے عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے فیصلے نہ کریں جس سے ملک کا نظام اور ملک کی معیشت تباہی کی ہو جائے. ججوں کی تنخواہیں تو سب سے زیادہ اس ملک میں اگر بڑھتی ہیں اور مراد بڑھتی ہیں تو ججز کی بڑھتی ہیں. سرکاری ملازمین بیچارے کی سال بعد 10-15% بڑھتی ہے سیلری، اور پھر مہنگائی 40% پہ بڑھ جاتی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ججوں کی تنخواہیں کون بڑھاتا ہے؟ حکومت ہی بڑھاتی ہے، ریکمنڈیشن ججز بھیجتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو
تو ناظرین انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.